السلام علیکم دوستوں، میں ہوں نثار دانش، آپ کا بھائی، آپ کا دوست۔ دانش اردو چینل سے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم دبستانی لکھنؤ پر بات کریں گے۔ اردو ادب کے دو مشہور دبستان ہیں، دبستانی دہلی اور دبستانی لکھنؤ، جس میں عموماً سوال بھی کیا جاتا ہے انٹرویو میں اور پیپر میں۔ اس پر ان دونوں میں ایک میں سوال بھی آتا ہے۔ تو دبستان دہلی پہ ہم بات کر چکے ہیں۔ آج ہم دبستانی لکھنؤ کی خصوصیات اور اس پہ بات کرنے سے پہلے دبستانی لکھنؤ کا پس منظر آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، جس طرح سے دبستانی دہلی کا پس منظر ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا تھا، تاکہ جیسا ماحول ہو ویسی شاعری وجود میں آتی ہے۔ شاعر ماحول اور معاشرے کی عکاسی کرتا ہے، تو لکھنؤ کا ماحول اور دبستانی دہلی کے ماحول میں بہت بڑا فرق ہے۔ جب دہلی لٹ رہا تھا، خون کی ندیاں بہہ رہی تھی، تو اس وقت لکھنؤ اور ان کے چند علاقے فیض آباد اور اودھ جیسے علاقے خوشحال تھے، دولت کی فراوانی تھی۔ اور ظاہر بات ہے، جہاں پہ دولت ہو، خوشی ہو، عیش و عشرت ہو اور دولت کی فراوانی ہو تو فحاشی آ جاتی ہے۔ تو لکھنؤ میں دولت کی فراوانی نے وہاں کے بادشاہوں کو نامرد بنا دیا تھا۔ وہاں پہ طوائفوں کے کوٹے آباد ہو چکے تھے اور ہو رہے تھے۔ ادھر دہلی میں تباہی اور قیامت برپا تھی، اور ادھر لکھنؤ میں عیش و عشرت کا ماحول تھا، جو ایک دوسرے کا بالکل الٹ ہے۔ لکھنؤ کا وہ پہلا بادشاہ شجاع الدولہ، جس نے عیاشی فحاشی کی انتہا کر دی اور باقاعدہ اس کا آغاز کیا لکھنؤ میں۔ پھر اس کے بعد اس کے بیٹے سیف الدولہ نے بھی وہی راستہ اختیار کیا، اور جتنی بھی جب تک لکھنؤ آباد تھا تو یہ عیش و عشرت کا بازار گرم رہا۔ ڈاکٹر سلیم اختر اپنی کتاب اردو ادب کے مختصر ترین تاریخ میں لکھتے ہیں کہ شجاع الدولہ کی 701 بیویاں تھی۔ اس کے علاوہ شجاع الدولہ کے کھانے کے دسترخوان پر سینکڑوں قسم کھانوں کے اقسام ملتے تھے، جس پر اس وقت کے تناسب سے ہزاروں کا خرچہ آتا تھا۔ یہ عیاشی اور فضول خرچی کا وہ عروج، وہ دور تھا کہ ایک طرف دہلی پہ قیامت اور لوگ نان شبینہ کے لیے ترس رہے ہو، اور دوسری طرف امراء کی یہ عیش و عشرت۔ 701 بیگمات کے علاوہ شجاع الدولہ کے ہاں 2000 خواصیں بھی تھی۔ یہ 701 بیگمات الگ ہے اور 2000 خواصیں۔ شہر کی جو طوائفیں ہے 2700 اس پر مستضاد تھی، یہ الگ تھی۔ اگر ایک بادشاہ اپنے لیے اتنی عورتوں کا رسیا ہو، شوقین ہو، تو ظاہر بات ہے جب بادشاہ اور امراء ان کاموں میں لگے ہو تو عوام کیا کریں گے۔ اس کے علاوہ انہوں نے نوخیز نوجوان خوبصورت لڑکیوں کی ایک فوج بنائی تھی۔ ان کا کچھ اور کام تھا ہی نہیں، ساری رات عورتوں کے محفل گرم رہتے تھے۔ بازار کی طوائف عورتیں گھروں میں، اور وہ بھی بادشاہوں کے گھروں تک پہنچ چکی تھی۔
سارے امور وہ چلا رہی تھی۔ اس کے علاوہ ساری رات رنگ رلیاں مناتے ہوئے جب یہ بادشاہ تک جاتے تو اس کا اور کوئی مشغلہ نہیں تھا۔ یہ پتنگیں اڑاتے تھے، مرغیاں لڑاتے تھے، کتے لڑاتے تھے۔ معاشرے پر عورت کا اتنا بول بالا ہوا کہ ایک بادشاہ بلکہ ایک نواب معراج میر یار علی خان صاحب باقاعدہ زنانہ لباس پہنتے تھے اور ڈولی میں سج کر مشاعروں میں جاتے تھے اور بڑے ناز و نخرو اور ناز و ادا جو عورتوں کی شان ہے اشعار سناتے تھے۔ اس وقت کے زیادہ تر شعراء جو تھے انہوں نے اپنی لیے زنانہ تخلصات رکھے تھے، جیسے کہ علی بیگ ایک مرد ہے لیکن نازنین اس کا تخلص، عابد ایک مرد ہے، عابد مرزا ایک مرد ہے، بیگم اس کا تخلص ہے، اور جمعیت علی ایک مرد ہے، اور سریہ وغیرہ جو اس طرح سے اور بھی ہے، یہ اس کے تخلص، اور بہت سارے شعراء مرد جو اپنے لیے زنانہ تخلص کرتے تھے۔ یہ معاشرہ اتنا طوائف اور عورت کا معاشرہ تھا کہ دریائے لطافت میں انشاء اللہ انشاء نے اپنے بحروں کے ارکان کے نام بھی زنانہ ہی رکھے تھے، پری خانم، پری خانم، پری جان۔ اب اس سے اندازہ لگا لے کہ اس معاشرے میں عورت کا کتنا بول بالا تھا۔ اس تناظر میں آپ پھر دہلی کو دیکھیں، وہ تہذیب، وہ ماحول، وہ حیا کا زمانہ، وہ حیا کا دور، یہاں پہ عورت کا بول چال کیونکہ دولت کی بے انتہا فراوانی تھی۔ اس کے علاوہ جو ہے 25 مختلف قسم کے پلاؤ بنتے تھے، دیگر کھانوں کے علاوہ 25 قسم کے پلاؤ۔ یہ سارے 200 قسم کے کھانے تقریباً ایک وقت میز پہ پڑے رہتے تھے بادشاہ کے لیے، صرف بادشاہ کے لیے۔ اتنی عیاشی، اتنی فضول خرچی، اور طوائفیں گھروں تک پہنچ چکی تھی اور ان بادشاہوں سے ان کی جو مردانگی تھی وہ چھین لی تھی۔ اور ایک نواب کے بارے میں تو یہ مشہور ہے کہ وہ باقاعدہ ایک بچے کو جنم دیتا تھا، یعنی اپنے پیٹ کے اندر کچھ چیزیں رکھ کر پھر باقاعدہ وہ 40 دن تک عورتوں کی طرح وہ سارے جو ایک عورت بچے کو جنم دیتی ہے اور اس طرح سے وہ سارے کام، وہ 40 دن کے عام خوراک اور وہ سارے کام جو عورت کرتی ہے وہ ایک باقاعدہ ایک بادشاہ کرتے تھے، اور ایک گڑیا اپنے پاس اس کے بطن سے نکال کر وہاں پہ وہ رکھ دیتے تھے، اور 40 دن تک یہ سارے کام یہ بادشاہ کرتے تھے۔ مطلب لکھنؤ ایک حمام تھا جس میں سب ننگے ہو چکے تھے۔ ایسے ماحول میں کس طرح کی شاعری پروان چڑھے گی، کس طرح کی شاعری تخلیق ہوگی، وہ آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں۔ یہ تھا لکھنؤ کا پس منظر مختصر انداز میں جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ ویسے تو اس لکھنؤ کی بہت سارے بادشاہ عیش و عشرت اور اس میں بہت مشہور تھی، لیکن شجاع الدولہ، آصف الدولہ اور واجد علی شاہ جو جان عالم کہلاتے تھے یہ بہت زیادہ مشہور تھے۔ واجد علی شاہ نے تو باقاعدہ ایک طوائف سے شادی بھی کی تھی اور باقاعدہ
اس سے ایک بیٹا بھی اس کا فدا ہوا تھا اور پھر وہ شہزادہ کہلاتا تھا۔ مطلب ہر طرف عورت کا بول بالا تھا، چرچا تھا۔ عورت بادشاہوں کے سروں پر سوار تھی۔ طوائف ہے، عورت تو بازاری عورت ہے، بادشاہوں کے گھروں تک اور عام گھروں تک آ چکی تھی۔ تو آپ خود اندازہ کر لیں کہ اگر ہمارے حکمرانوں کی یہ حال ہو تو عوام کا کیا حال ہوگا۔ ایسے ماحول میں جس طرح کی شاعری پروان چڑھی ہے، انشاءاللہ اس پر اگلے لیکچر میں ہم بات کریں گے اور انشاءاللہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ ایسے ماحول میں شعراء کیا کرتے تھے۔ ظاہر بات ہے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ یہ تھا لکھنؤ کا مختصر پس منظر۔ امید ہے آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھ آیا ہوگا۔ مجھ سے اس میں کچھ کمی بیشی رہ گئی ہو، آپ اصلاح کیجئے گا، دعاؤں میں یاد کیجئے گا۔ آپ کا بھائی نثار دانش۔ اللہ حافظ۔